فضیلت جماعت کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی حکم ہے، دو بندے ہیں ان میں سے ایک کی قرات دوسرے کی نسبت سے بہتر ہے، اور انشاءاللہ کوئی واجب ترک نہیں کرتا اور کوئی حرام کام انجام نہیں لاتا۔ مشہور محرمات میں سے چھپ چھپا کر مائکروسکوپ لگا کر گھر میں اس کے سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کر کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غلط کام اور حرام کام ہوگا۔ ظاہراً ایک اچھا آدمی ہے تو اس کے پیچھے دوسرے بندے نماز پڑھ کے اسے بھی اور خود کو بھی جماعت کا ثواب دلا سکتے ہیں۔ لہٰذا دو بندے ہیں، ایک نسبتاً بہتر قرات والا ہے تو وہ تھوڑا آگے کھڑا ہوگا، دوسرے والا اس کے پیچھے اس طرح کہ اس کا سجدے کی جگہ اس کے گھٹنوں کے برابر ہو، دونوں جماعت کا ثواب لے سکتے ہیں۔ لمعہ دمشقیہ میں شہید اول اور شہید ثانی نے اس طرح نماز پڑھنے والے فٹ پاتھ پر ہو، سڑک پر ہو، عام زمین، مسجد امام بارگاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، عبادت خانے کے علاوہ دونوں اس طرح نماز پڑھیں، دونوں کو ایک ایک رکعت کے 150 رکعت ثواب مل جاتا ہے۔ اسی میں انہوں نے تبصرہ کیا ہے، اگر یہی دو بندے مسجد کے اندر پڑھیں، مسجد میں پڑھنے کا ثواب الگ ہے، مسجد میں بھی جامع مسجد ہو اس کا ثواب الگ ہے، مسجد میں بھی اگر اللہ توفیق دے جامع مسجد جمعہ والی جو ہمارے ہاں جامع مسجد سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ حرم کی کوئی مسجد ہو، حرم کی جگہ ہو، مثلا خانہ کعبہ کے حرم میں، یا مثلا مسجد النبوی میں، یا مسجد کوفہ میں، اس طرح کے محترم مساجد میں جگہ ملے تو اس مسجد کا ثواب الگ ہے، 150 میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہی وہ عام بندے نہ عالم ہے، دیکھیں جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ عالم بھی نہیں ہے، دو بندے ہو گئے، اب پیچھے کھڑے ہوں گے، دو بندے پیچھے کھڑے ہوں گے، ایک امامت کرے گا، اس 150 میں ڈبل ہوگا، کتنا ہوتا ہے 150 کا ڈبل؟ 300، 4 ہو گئے 600، 5 ہو گئے 1200، کہاں تک آئے ہیں؟ 5 ہو گئے، 5 کے 1200، 6 ہو گئے 2400، 7 ہو گئے 4800۔ ایک ایک بندے سے جو ثواب ہے اس کا ڈبل ہوتا ہے، 7 میں 48 ہو گیا، 8 میں 48 کا ڈبل کریں، 9 میں اس کا بھی ڈبل کریں، 10 کے بعد کوئی ڈبل نہ کریں، بے حساب ہے۔ ایک امام 9 پیچھے امامت کرنے، معمومین ان کے لیے ان اللہ خدا بہتر جانتا ہے کہ ان بندوں کو کتنا اجر و ثواب دے گا، جسے ہم عام زبان میں سمجھانے کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے۔ لیکن آئیے ان تمام تر ثواب کے مینار کو پھر منہدم بھی کرتے ہیں، کسے ثواب ملے گا؟ یہ ساری باتیں، یہ ثواب کے سارے منازل کون طے کر سکے گا؟ کن کو ملیں گے؟ ان کو یہ ثواب کے برکات ملیں گے جس نے شرائط کے ساتھ جماعت پڑھی ہو۔ جماعت میں بہت زیادہ ثواب ہے، مشہور ہے، ایک قوم سے نام لے کر، میں نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ باہر، خصوصیت سے محترم سامعین، نماز جماعت کی پہلی صف کی کچھ زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی صف میں مسئلہ یہ ہوتا کہ اگر بیچ والے کی نماز کسی بھی طرح سے باطل ہو، آگے 8، 10، 12، 20، 100 جتنے بھی افراد ہیں، ایک ہو کہ 1 لاکھ ہو، سب کے نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، چونکہ ان کا اتصال جماعت کے ساتھ اسی بندے کی وجہ سے۔ لہٰذا آیت اللہ سیستانی نے 3 افراد کو منع کیا ہے پہلی صف میں بیٹھنے کو۔ نمبر 1، مسائل سے واقف نہیں ہے تو سلام جماعت میں آ رہا ہے لیکن ذرا سا پہلے مسائل واقف ہو تاکہ کچھ مسئلہ ہو تو حل ہو جائے۔ مسائل میں سے یہ ہے کہ جماعت پڑھانے والا امام ضرور کہتے ہیں پیشے ہوں، لیکن امام ہے، معصوم تو نہیں ہے، لہذا کچھ بھول گیا تو پیچھے سے یا تو گالی دینا ہوگا یا تو پھر چھوڑ کے واپس جانا ہوگا، نہیں، اسے معلوم ہوگا تو لقمہ دے گا۔ لقمہ یعنی کہ تشہد پڑھنا تھا، کھڑے ہو گئے، الحمدللہ کہو، بیٹھ کے تشہد پڑھے۔ تشہد نہیں پڑھنا تھا، اس نے تشہد شروع کیا، آپ بحول اللہ کہہ دو، حالانکہ پیش نماز کے علاوہ آپ کچھ جملہ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو جملہ پڑھنے کا، بولنے کا ثواب تو ملے گا، نماز باطل نہیں ہوگی، کوئی سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے، لیکن اسے وہ بولے گا جسے یہ حکم معلوم ہوگا۔ لہٰذا پہلی بات، مسائل سے واقف افراد پہلی صف میں۔ اچھا یاد رکھیں، پہلی صف والے کسی وجہ سے بھول گئے تو دوسرے صف، تیسرے صف، چوتھی صف والوں کو لقمہ دینے کے لیے کسی نے نہیں روکا، کوئی بھی آواز دے تاکہ نماز صحیح ہو جائے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد
آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ عرض کرا۔ دوسرے نمبر پر احتیاط واجب کہا ہے کہ داڑھی منڈا بندہ پہلے صف میں نہ بیٹھے۔ نمبر 3، مسافر پہلی صف میں نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ ہم 4 پڑھیں گے، وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرے گا اور ان کے علیحدہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں وضاحت بھی کی ہے، اگر اس نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد جا کے مثلا کوئی اور نماز شروع کی، اپنی کو قضا شروع کی، اگلی نماز شروع کی، ہمارے ظہر کے ساتھ اس نے ظہر و عصر دونوں پڑھ لی، پڑھنے کے باوجود مکروہ ہے اس کے لیے نماز ملانے کی صورت میں کہ وہ بیچ میں الگ ہو پھر جا کے مل جائے۔ ہاں دوسری صفوں میں، تیسری صفوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، مولانا صاحب ہم تو نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے، ہم اس سے بہتر ہے گھر پہ ہی پڑھ لیتے۔ میں نے کہا اتنا ناراض نہ ہو، انشاءاللہ ایک شرعی مسئلہ اور بھی ہے حل کا۔ فرض کریں کتنا فاصلہ نمازی کو نماز سے الگ کر دیتا ہے؟ ایک مناسب قدم۔ ایک نارمل بندہ عالم چنا بھی نہ ہو اور ٹھگنو بائی بھی نہ ہو، عالم چنا بھی نہ ہو اور ٹھگنو بائی بھی نہ ہو، درمیان کے قد کا ایک بندہ ایک قدم جتنا رکھتا ہے ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ، یا آج کل سمجھے آج کل جو تیار مسلح آتے ہیں ایک مسلح کے برابر، اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہوگا اب بندے الگ ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ چلا گیا نا، اب اسے مارا تو نہیں جا سکتا، قتل تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو بندے ہیں اگر مسائل جاننے والے ہوں، ذکر پڑھے بغیر، قبلے سے منحرف ہوئے بغیر ذرا سا آگے ہو جائیں اور اپنے آپ کو سب سے ملا دیں، الحمدللہ نماز بھی صحیح، جانے والے کو چھٹی بھی مل گئی۔ لیکن اگر آپ وہاں ضد کرتے ہیں، وہیں سے بڑبڑانا شروع کر دیا، اس نے کیا کر دیا، ہمارے نماز خراب کر دی، وہ ہل کے نہیں دے رہا، آگے ہو جاتے، بس مسئلہ کب ہوگا؟ جب مسئلہ جانتا ہو۔ لہٰذا جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں نے قبلے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، دور سے یعنی یہاں خانہ کعبہ کے 48 میل کے سے باہر کے علاقے کو حل کہا جاتا ہے، حل، حرم سے باہر کے علاقے کو، بلکہ پورا حرم سے بھی خانہ کعبہ کو دیکھ کر عبادت کرنا ممکن نہیں ہے۔ صرف حرم کے اندر موجود افراد کے لیے باقاعدہ خانہ کعبہ کی چاروں طرف اطراف میں سے کسی بھی طرف سے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ باقی پورے عالم سے جہاں سے بھی نماز پڑھی جائے گی، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا، سمت نماز پڑھنا کافی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ خانہ کعبہ بالکل ہمارے سامنے ہے، نازم آباد والوں کے، اور باقی سب محروم ہے، ملیر والوں کے سامنے ہے، نیو کراچی والوں کے سامنے، کوئی نہیں جانتا۔ البتہ مغرب کی طرف خانہ کعبہ ہے، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کافی ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے دقت سے یہ مسائل تحریر کیے ہیں، تقریباً 45 کی ڈگری، بلکہ بعض علماء نے 60 تک کہا ہے، سمت میں تھوڑا سا ادھر نماز پڑھیں اور دور سے دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ قبلے کی طرف نماز پڑھنا بس کافی ہے۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ ہی دقت کرتے ہیں اور باقاعدہ نماز جماعت چھوڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، نہیں مولانا صاحب کا مسلح صحیح نہیں ہے لہٰذا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ نماز جماعت کے لاکھوں کروڑوں بے حساب اجر و ثواب سے اس مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے محروم ہو جاتا۔ اگر آپ کے ذہن میں ان کا قبلہ درست نہیں ہے، آپ اپنا قبلہ درست کر کے جماعت میں پڑھ لیتے، ثواب بھی مل جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔